دوستو پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کی جس کو توریت یا پھر اس طرح کے دوسرے الگ الگ ناموں سے بھی جانا جاتا ہے، اس کے شروع میں صاف طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ فلسطین نام کا یہ جو پورا علاقہ ہے یہ دراصل پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں کے لیے ہے۔ اب جیسا کہ ہم سبھی ہی لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ جو بنی اسرائیل ہیں مطلب کہ یہودی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے کہ یہ جو تورات ہے یہ یہودیوں کی سب سے پوتر کتاب ہے، مطلب یہودی دھرم میں اس کی بالکل وہی جگہ ہے جو اسلام میں قرآن کی جگہ ہے۔ تو اسی لیے پچھلے ہزاروں سالوں سے بنی اسرائیل مطلب کہ یہودیوں کا یہ کلیم ہے کہ یہ جگہ ہماری ہے، کیونکہ ہماری کتاب میں بھی ہمارے خدا نے اس جگہ کا ہم سے وعدہ کیا ہے اور یہ خدا کی طرف سے ہمارے لیے پرومس لینڈ ہے۔ اب ظاہر ہے دوستو، جب تورات میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے اور ہمیشہ سے لکھی ہوئی ہے تو ظاہر ہے اس بات کا سینس بھی بنتا ہے، اور آپ کو بھی یہی محسوس ہو رہا ہوگا کہ جب ان سے وعدہ کیا گیا ہے اور ان کی کتاب میں بھی لکھا ہے تو ان کو دے دینا چاہیے۔ مگر دوستو یہاں پر ایک بڑا ٹویسٹ ہے، اور ٹویسٹ یہ ہے کہ تورات کے اندر کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا ہے کہ یہ جگہ بنی اسرائیل مطلب کہ یہودیوں کی ہے، بلکہ یہ لکھا ہے کہ یہ جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں کے لیے ہے۔ اور نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے صرف حضرت اسحاق ہی نہیں تھے، بلکہ ایک اور مشہور بیٹے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادیں کوئی اور نہیں بلکہ عرب لوگ ہیں۔ دوستو جب کبھی بھی آپ لوگوں کو اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کے بارے میں سننے یا پڑھنے کو ملتا ہوگا تو آپ کو شاید یہ خیال آتا ہوگا کہ یہ جنگ ابھی 75، 80 یا پھر شاید زیادہ میں زیادہ 100 سال پرانی ہوگی، مگر آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس جگہ کے لیے یہ جنگ اور یہ جھگڑا کوئی 100 یا 150 سال پہلے شروع نہیں ہوا ہے، بلکہ اس کا اتہاس تو 3000 سال سے بھی زیادہ پرانا ہے۔ دنیا میں کسی دوسری چیز کے لیے نہ تو اتنی جنگیں لڑی گئی ہیں اور نہ ہی اتنا زیادہ خون بہایا گیا ہے کہ جتنا زیادہ خون صرف اور صرف زمین کے اس چھوٹے سے ٹکڑے کے لیے بہایا گیا ہے۔ مگر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اتہاس میں اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی آج تک اس زمین کا میٹر سلجھ نہ سکا۔ تو دوستو اپنی اس کہانی کا آغاز کرنے کے لیے ہم کو چلنا ہوگا آج سے لگ بھگ 3200 سے 3300 سال پیچھے، کہ جب خدا کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ آرڈر دیا گیا کہ مصر میں رہنے والی قوم بنی اسرائیل مطلب کہ یہودیوں کو وہاں کے فرعون سے آزاد کراؤ اور پھر ان کو لے جا کر فلسطین میں آباد کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک لمبی جد و جہد کے بعد اور بہت ساری قربانیاں دینے کے بعد بنی اسرائیل کو فرعون سے تو آزاد کرا لیا، مگر جب مصر سے نکل کر راستہ میں بنی اسرائیل کو یہ بتایا کہ تم کو فلسطین میں جا کر جنگ کرنا ہے اور اس کو فتح کر کے اسی کو ہی اپنا نیا ٹھکانہ بنانا ہے، تو بنی اسرائیل پوری طریقے سے مکر گئی، بلکہ اس نے تو نافرمانی کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے یہ تک کہہ ڈالا کہ جاؤ تم اور تمہارا خدا ہی جنگ کرو۔ نافرمانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے 40 سال تک ان لوگوں کو گھر بار نصیب نہ ہوا اور یہ صحرائے سینا کے اسی علاقے میں ہی بھٹکتے رہے۔ یاد رہے دوستو کہ یہ جو صحرائے سینا کا پورا علاقہ ہے یہ آج کے دور میں مصر کے انڈر میں آتا ہے۔ یہی 40 سال کا وہ دور تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات نام کی پوتر کتاب بھی نازل ہوئی۔ فی الحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو انتقال ہو گیا تھا، مگر انہوں نے جس انسان کو اپنا خلیفہ چنا تھا ان کا نام تھا یوشع بن نون۔ یاد رہے یہودی لوگ ان کو جوشوا کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کی لیڈرشپ میں ہی یہودی لوگ اب فلسطین کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ قوم بنی اسرائیل سے ایک بار پھر سے فلسطین کا یہ پورا علاقہ چھین لیا گیا، اور اگلی 2-3 صدیوں تک پھر یہودی کافی کوششوں کے باوجود بھی اس علاقے کو حاصل نہیں کر سکے تھے۔ اور پھر دور آیا کنگ ڈیوڈ مطلب کہ پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کا، تب جا کر ان لوگوں کی ایک بار پھر سے یہاں پر طاقتور حکومت قائم ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے رخصت ہو جانے کے بعد ان کی گدی پر ان کے بیٹے مطلب کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے، کہ جن کو یہودی لوگ کنگ سولومون کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہی اتہاس میں پہلی بار اس جگہ پر خدا کی عبادت کے لیے ایک خاص بلڈنگ بنوائی تھی، کہ جس کو یہودی لوگ فرسٹ ٹیمپل کے نام سے یاد کرتے ہیں اور جس کو اتہاس میں ہیکل سلیمانی کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اگلے کئی سالوں تک لگاتار اس پورے علاقے پر پوری شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی تھی، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے رخصت ہونے کے بعد ان کی یہ سلطنت 2 ٹکڑوں میں بٹ گئی اور وقت کے ساتھ کمزور سے کمزور ہوتی چلی گئی۔ کمزور ہونے کے باوجود بھی اگلی 3-4 صدیوں تک جیسے تیسے یہ علاقہ قوم بنی اسرائیل کے ہی ہاتھوں میں رہا، مگر پھر وہ دور بھی آ چکا تھا کہ جب پڑوس میں ہی بابل کی ایک حد سے زیادہ طاقتور سلطنت جنم لے چکی تھی۔ بابل کا جو بادشاہ تھا بخت نصر، وہ نہ صرف بہت زیادہ طاقتور تھا بلکہ اس سے کہیں زیادہ ظالم بھی تھا۔
وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنی سلطنت کو زیادہ سے زیادہ بڑھانا چاہتا تھا، اور اسی ارادے کے ساتھ فائنلی اس نے 589 BC مطلب کہ 589 عیسیٰ پورو میں بنی اسرائیل کے اس علاقے پر بھی حملہ کر دیا۔ حملہ کرنے کے بعد اس نے اس پورے علاقے کا اور اس علاقے میں رہنے والے بنی اسرائیل مطلب کہ یہودیوں کا وہ حال کیا کہ جس کی مثال اتہاس میں نہیں ملتی۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے بنایا گیا جو فرسٹ ٹیمپل تھا اس کو بھی پوری طریقے سے تباہ کر دیا، پورے شہر کو آگ کے حوالے کیا اور ہزاروں یہودیوں کو قتل کیا، اور ہزاروں کی ہی تعداد میں یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ اگلے 70 سالوں تک یہودی لوگ اسی بابل سلطنت کے غلام رہے کہ جو آج کے دور کے عراق کے علاقے میں موجود ہوا کرتی تھی، مگر تبھی ایران کے علاقے میں ایک نئی سلطنت کا آغاز ہو چکا تھا، ایک ایسی سلطنت کہ جو پوری دنیا پر بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتی جا رہی تھی۔ اس سلطنت کا بادشاہ بہت زیادہ نیک ہوا کرتا تھا جس کو اتہاس میں سائرس دی گریٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ یہ وہی سائرس دی گریٹ ہیں کہ جن کے بارے میں بہت سارے مسلم اسکالرز یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ شاید یہ وہی ذوالقرنین تھے کہ جن کا ذکر قرآن کے اندر آیا ہے۔ فی الحال سائرس دی گریٹ نے بابل کی اس سلطنت پر بھی حملہ کیا اور اس کو پورے کو فتح کیا، اور ساتھ ہی وہ غلام یہودی کہ جو لمبے وقت سے ان لوگوں کی غلامی کر رہے تھے ان کو آزاد کیا، ان کو ان کے علاقے میں بھی بھجوانے کا انتظام کیا، ساتھ ہی ساتھ ان کو بہت سارا مال و دولت بھی دیا تاکہ وہ لوگ ایک بار پھر سے سلیمان علیہ السلام کے دور کے اس ہیکل سلیمانی کو، اس بلڈنگ کو بنا سکیں کہ جس کو بابل کے بادشاہ نے پوری طریقے سے تباہ کر دیا تھا۔ اور اس طرح سے یہودی سائرس دی گریٹ کی مدد سے نہ صرف ایک بار پھر سے اس علاقے میں آنے میں کامیاب ہوئے بلکہ ان کا ٹیمپل بھی بن گیا کہ جس کو ان لوگوں نے سیکنڈ ٹیمپل کا نام دیا۔ اس کے بعد یہودیوں نے اس علاقے پر لگ بھگ اگلی 4 صدیوں تک راج کیا، مگر پھر وقت بدل چکا تھا اور اب جنم ہو چکا تھا ہماری دنیا کی ایک نئی سپر پاور کا کہ جس کو ہم لوگ اتہاس میں دا گریٹ رومن ایمپائر کے نام سے جانتے ہیں۔ رومن ایمپائر نے اس علاقے پر حملہ کیا، یہودیوں نے اس سے لڑنے کی کوشش کی مگر کچھ کر نہ سکے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رومیوں نے یہودیوں کا وہ حال کیا کہ جس کی مثال اتہاس میں نہیں ملتی ہے۔ ہزاروں لوگوں کو نہ صرف بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا بلکہ پورے علاقے کو بھی تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اتنا ہی نہیں، وہ ٹیمپل کہ جس کو پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اور دوسری بار میں سائرس دی گریٹ نے تیار کروایا تھا، اس کو بھی ایک بار پھر سے پوری طرح سے ختم کر دیا گیا۔ حالات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ یہودی لوگ نہ صرف اس پورے علاقے کو ہی چھوڑ کر بھاگ گئے بلکہ رومیوں سے جان بچانے کی خاطر اب چھپ چھپ کر گفاؤں میں تک رہنے لگے۔ یہودی لوگ اس حملے کے بعد صرف اگلے کچھ سینکڑوں سالوں کے لیے نہیں بلکہ ہزاروں سالوں کے لیے دنیا کے الگ الگ علاقوں میں پھیل گئے تھے۔ رومیوں کی طرف سے یہ حملہ 70 عیسوی میں کیا گیا تھا اور تب سے لے کر آج تک 2000 سال کا وقت گزر چکا ہے اور یہودیوں کا یہ ٹیمپل دوبارہ کبھی بھی نہ بن سکا۔ فی الحال اس کے بعد رومن سلطنت نے بھی اس علاقے پر اگلے 600 سال تک لگاتار راج کیا۔ پھر دور بدلا اور دنیا میں جنم ہوا ایک نئی طاقت کا، بلکہ یہ کہیے کہ ایک ایسی طاقت کا کہ جس نے پوری دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ یہ طاقت کوئی اور نہیں بلکہ ایک ریلیجن، ایک مذہب مطلب کہ اسلام تھا۔ اسلام کے بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتے ہوئے اثر کو دیکھ کر رومن سلطنت نے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کے اوپر حملہ کیا، مگر یہ رومن سلطنت کے لیے اس کے پورے اتہاس کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی، کیونکہ اسلامی خلافت اتنی تیزی کے ساتھ پھیلے کہ اس نے اگلے کچھ سالوں کے اندر ہی پرشین اور رومن دونوں ہی ایمپائرز کو فتح کر ڈالا۔ رومن سلطنت کو فتح کرتے کرتے مسلمان پوتر شہر مطلب کہ یروشلم کے دروازے پر بھی پہنچے۔ یہاں پر دوستو یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے کہ آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے ہی بھوشواڑی کر دی تھی، مطلب پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مسلمان ایک دن یروشلم مطلب کہ بیت المقدس کو ضرور فتح کریں گے۔ فی الحال مسلمانوں نے پرانے سبھی حکمرانوں سے الٹ اس شہر کو طاقت کے بلبوتے پر حاصل کرنے کی بجائے اس شہر کا گھراؤ کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ بغیر خون خرابے کے ہی اس شہر کو فتح کیا جا سکے۔ آخرکار 6 مہینے کی لمبی گھیرا بندی کے بعد یروشلم کے گورنر سفرونیس نے کہا کہ میں مسلمانوں کے حوالے یہ شہر ایک ہی شرط پر کروں گا کہ اگر مسلمانوں کے بادشاہ عمر خود مجھ سے ملنے کے لیے آئیں۔ یاد رہے دوستو کہ اس دور میں یہ جو گورنر تھا یہ دراصل عیسائی ہوا کرتا تھا، اور دوسری طرف جو حضرت عمر تھے وہ اس دور میں دنیا کے سب سے طاقتور انسان تھے، کیونکہ ظاہر ہے اس وقت تک مسلم خلافت دنیا کی سب سے طاقتور ریاست بن چکی تھی۔ شرط کے مطابق خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پیغام پہنچایا گیا اور حضرت عمر بھی آنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یروشلم کے گورنر نے سوچا کہ اب میں دنیا کے سب سے طاقتور انسان سے ملنے جا رہا ہوں، اسی لیے اس نے ویسا ہی لباس پہنا، یعنی کہ بڑا ہی عالیشان اور قیمتی سونے چاندی اور سلور جیسی چیزوں کا خوب استعمال
استعمال کیا، مگر جب حضرت عمر یروشلم شہر میں داخل ہوئے تو نہ صرف وہ گورنر بلکہ پورے ہی شہر کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، کیونکہ ہر کوئی حیران تھا اور ہر کوئی ایسا منظر پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ دراصل دوستو، معاملہ یہ تھا کہ یہ بات تو ہم سبھی ہی لوگوں نے پڑھی ہے کہ حضرت عمر ایک خلیفہ ہونے کے باوجود بھی بہت زیادہ سادہ زندگی گزارا کرتے تھے، لہٰذا اس سفر پر وہ اپنے غلام کے ساتھ نکلے تھے اور اس سفر میں ان کے ساتھ ایک سواری موجود تھی۔ دونوں لوگ باری باری سے سوار ہوا کرتے تھے، مطلب جب ایک تھک جاتا تھا تو ایک سواری پر بیٹھ جاتا تھا اور ایک پیدل چلا کرتا تھا، اور پھر کچھ دیر کے بعد پیدل چلنے والا سواری پر پہنچ جاتا تھا، جبکہ جو سواری پر بیٹھا ہوا کرتا تھا وہ نیچے آ جاتا تھا۔ جب یہ لوگ یروشلم شہر میں داخل ہوئے تو اس وقت حضرت عمر کا غلام خود سواری پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ حضرت عمر اپنی باری کے حساب سے پیدل چل رہے تھے۔ یہ دیکھ کر سب لوگ حیران تھے، کیونکہ پہلے دنیا میں کسی نے بھی ایسا نہیں دیکھا تھا کہ اتنی طاقتور اور بڑی سلطنت کا کوئی خلیفہ مطلب کہ کوئی حکمران اس طرح سے زندگی گزارتا ہو۔ اس کے علاوہ یروشلم کے گورنر اور وہاں کے عام لوگوں کے لیے ایک اور حیران کر دینے والی بات یہ بھی تھی کہ اس سے پہلے اتہاس میں جب بھی یہ شہر فتح ہوا تھا تو سارے حکمرانوں نے اس کو تلوار کے دم پر فتح کیا تھا، اور یہاں پر نہ صرف بہت زیادہ قتل عام مچایا تھا بلکہ شہر کو بھی پوری طرح سے برباد کیا تھا۔ مگر اس بار جو حکمران یہاں پر آیا تھا وہ پچھلے سارے ہی حکمرانوں سے بہت زیادہ طاقتور تھا، مگر اس کے باوجود بھی اس کا مزاج پوری طرح سے اپوزٹ تھا۔ یروشلم کے گورنر نے حضرت عمر سے انسپائر ہو کر خوشی خوشی یہ شہر ان کے حوالے کر دیا، مگر ساتھ ہی یہ شرط بھی رکھی کہ مسلم خلافت یہودیوں کو کبھی بھی اس علاقے میں آنے کی اجازت نہیں دے گی۔ لیکن حضرت عمر نے اس شرط کو ماننے سے انکار کر دیا اور مسلمانوں اور عیسائیوں کے ساتھ ساتھ یہودیوں کے لیے بھی اس شہر کے دروازوں کو کھول دیا۔ اگلے لگ بھگ 350 سال تک لگاتار یہودی، عیسائی، مسلمان تینوں ہی طرح کے لوگ اس علاقے میں پورے امن کے ساتھ رہے۔ مگر پھر دور آ چکا تھا 11ویں صدی کا کہ جب یورپ کے الگ الگ علاقوں میں مسلمانوں سے اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے ماحول بننا شروع ہو چکا تھا، مطلب ان جنگوں کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں کہ جن کو اتہاس میں صلیبی جنگوں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوسری طرف اس دور میں مسلم دنیا پوری طریقے سے کمزور ہو چکی تھی، کوئی بھی طاقتور سلطنت باقی نہیں تھی، چھوٹی چھوٹی جو سلطنتیں تھیں بھی وہ آپس میں ہی ایک دوسرے کی اتنی بڑی دشمن بن چکی تھیں کہ باہر کی کسی کو کوئی خبر ہی نہیں رہتی تھی۔ فائنلی 1099 میں یورپ کے الگ الگ علاقوں سے اکٹھا ہو کر آنے والی عیسائی فوج نے اس علاقے پر حملہ کیا۔ 1099 میں کیا گیا یہ حملہ اتنا زیادہ خطرناک تھا کہ شہر پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد صلیبی فوجوں نے یروشلم شہر کی گلیوں کو مسلمانوں کے صرف اور صرف خون سے بھر دیا تھا۔ مسلمان ہی نہیں، یہودیوں پر بھی بہت زیادہ ظلم و ستم ہوا، ہزاروں کی تعداد میں یہودیوں اور مسلمانوں کو قتل کیا گیا۔ مسجد یا پھر اس طرح کی دوسری بھی جو مسلمانوں اور یہودیوں کی پوتر جگہ تھی ان کی بے حرمتی کی گئی، ایون مسجد اقصی کو بھی ایک مسجد سے پیلس میں بدل دیا گیا۔ صلیبیوں نے اگلے لگ بھگ 80-85 سال تک اس علاقے پر راج کیا، مگر پھر مسلم اتہاس کے ایک بہت ہی مشہور اور طاقتور بادشاہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سارے مسلمانوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کرنا شروع کیا اور پھر ایک بڑی مسلم فوج بنا کر 1187 میں ایک بار پھر سے اس شہر کو فتح کر لیا۔ صلاح الدین ایوبی نے جب اس شہر کو فتح کیا تو سارے ہی صلیبی کانپ رہے تھے، کیونکہ ان کو امید تھی کہ صلاح الدین ایوبی بھی ہمارے ساتھ وہی کرے گا کہ جو 1099 میں ہم نے کیا تھا۔ مگر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک ہی بار میں سارے لوگوں کو معاف کر دیا۔ خود عیسائی لوگ بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کے اس کام سے اتنا زیادہ حیران تھے کہ ان کو یقین نہیں ہو رہا تھا، اور انہوں نے خود ہی سلطان صلاح الدین ایوبی سے پوچھ بھی لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو جب اس شہر کو فتح کیا تھا تو اس شہر کی گلیوں کو مسلمانوں کے خون سے بھر دیا تھا اور سارے لوگوں کو چن چن کر قتل کیا تھا۔ اس پر سلطان صلاح الدین ایوبی کا جواب تھا کہ تم نے شاید غور نہیں کیا کہ میرا نام صلاح الدین ہے۔ ہاں، میرا نام صلاح الدین ہے۔ دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی کے کیریکٹر سے جڑی یہ ساری چیزیں کوئی ایسی نہیں ہیں کہ جو صرف مسلم اتہاسک کتابوں میں ہی پائی جاتی ہیں، بلکہ یہ تو ورلڈ ہسٹری کی اوتھینٹک کتابوں میں پائی جاتی ہے، اور یورپین علاقوں میں جو موویز وغیرہ بھی بنائی گئی ہیں ان میں بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کو ہمیشہ اسی طرح سے پریزنٹ کیا گیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی شہر کو فتح کرنے کے بعد حضرت عمر کی طرح ہی سارے ہی دھرم کے لوگوں کو کھلی آزادی دے دی، اور اس کے ساتھ ہی وہ مسجد اقصی کے جس کو پہلے پیلس میں بدل دیا گیا تھا ایک بار پھر سے مسجد بنایا اور وہاں پر پہلی نماز ادا کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے گزر جانے کے بعد اس علاقے میں سلطنتیں تو بدلتی رہیں، مگر یہ رہا ہر حال میں اگلے 800 سالوں تک مسلمانوں کے ہی پاس۔ اور مسلم سلطنتوں میں بھی جس سلطنت نے سب سے لمبے وقت تک اس شہر پر راج کیا اس کا نام تھا سلطنت عثمانیہ۔
اور اتہاس گواہ ہے کہ اس پورے ہی دور میں سارے ہی ابراہمک ریلیجن کے لوگ مطلب کہ یہودی، عیسائی، مسلمان سارے ہی لوگ اس علاقے میں امن کے ساتھ رہے۔ مگر پھر وقت آیا فرسٹ ورلڈ وار کا کہ جس میں نہ صرف سلطنت عثمانیہ کی ہار ہوئی بلکہ سلطنت عثمانیہ ہمیشہ کے لیے ختم بھی ہو گئی۔ سلطنت کے ٹوٹنے کے بعد اس کے سارے علاقوں کو یورپین طاقتوں نے آپس میں بانٹ لیا اور اس طرح سے فلسطین کا یہ پورا علاقہ برٹش امپائر کے حصے میں آیا۔ مگر دوستو یہاں پر یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ 1917 میں آلریڈی برٹش امپائر نے یورپ کے الگ الگ علاقوں میں رہنے والے یہودیوں سے پہلے ہی یہ ڈیل کر لی تھی کہ اگر ان علاقوں کو جیتا گیا اور یہ علاقہ برٹش امپائر کے انڈر میں آیا تو پھر یہودیوں کو یہاں پر ان کی ایک نئی اسٹیٹ بنانے کا موقع دیا جائے گا۔ اور یہ ڈیل یورپ کے یہودیوں سے برٹش امپائر نے اس لیے کی تھی کیونکہ برٹش امپائر کو یہودیوں کا سپورٹ چاہیے تھا، اور اس دور میں یہودی آلریڈی چاہے بزنس کا فیلڈ ہو، بینکنگ کا فیلڈ ہو، سائنس کا فیلڈ ہو یا اس طرح کا دوسرا اور کوئی فیلڈ ہو، ہر معاملے میں ہی یہودی یورپ کی سب سے امیر کمیونٹی بن چکے تھے۔ دوسری طرف برٹش امپائر نے عرب سرداروں کو بھی لالچ دیا اور ان سے وعدہ کیا کہ اگر وہ لوگ اوٹومن امپائر کو ہرانے میں ساتھ دیں اور اگر اوٹومن امپائر پوری طرح سے ختم ہو گیا تو ان کو ایک عرب ریاست دی جائے گی کہ جس کے اندر آج کے دور کے سارے ہی عرب دیش شامل ہوں گے۔ لہٰذا عرب لوگوں نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سلطنت عثمانیہ فرسٹ ورلڈ وار ہار گئی، مگر پھر برٹش امپائر نے اس سارے علاقے پر کنٹرول حاصل کر لینے کے باوجود بھی عرب دیشوں کو دھوکہ دے دیا۔ وہ بڑی عرب ریاست کہ جس کو دینے کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا آج کے دور میں وہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے دیشوں میں بٹی ہوئی ہے۔ فرسٹ ورلڈ وار ختم ہو جانے کے بعد فائنلی جب یہ علاقہ اوٹومن امپائر سے برٹش امپائر کے انڈر میں آ گیا تو اپنے سیکریٹ پلان کے مطابق یورپ کے الگ الگ علاقوں سے یہودی لوگوں نے بڑی تیزی کے ساتھ اس جگہ پر آنا شروع کر دیا۔ برٹش امپائر بھی ان لوگوں کے اس پلان کو خوب سپورٹ کر رہا تھا کیونکہ ظاہر ہے اس کو یہودی لوگوں کا سپورٹ چاہیے تھا۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے دور میں جب یورپ کے علاقے میں ہٹلر کی طرف سے یہودیوں کے اوپر ظلم و ستم کیا گیا تب تو اس علاقے میں آنے والے یہودی لوگوں کا آنکڑا ایک دم سے اور بھی زیادہ بڑھ گیا۔ اور پھر جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی تو فائنلی یہاں پر ایک بڑی تعداد میں آلریڈی یہودی پہنچ چکے تھے، اور برٹش امپائر کے جو اس دور میں سپر پاور کی حیثیت رکھا کرتا تھا اس کی سپورٹ سے فائنلی 1948 میں اسرائیل کے بننے کا اعلان کر بھی دیا گیا، اور اس طرح سے وہ اسرائیل وجود میں آیا کہ جس کو آج کے دور میں ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ فی الحال دوستو یہ تھی 1948 مطلب کہ اسرائیل کے بننے تک کی کہانی۔ اگر آپ لوگ یہ بھی جاننے میں انٹرسٹڈ ہیں کہ آخر 1948 سے لے کر اب تک کیا کیا ہوا، کیسے ہوا، تو آپ لوگ کامنٹ کر کے بتائیں، میں اس پر بھی ضرور ویڈیو بناؤں گا۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔